لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بولو یہ آیت ہے کہ نہیں؟ مجھے ٹھنڈ ہو گئی ہے، آواز پہ مت جانا۔ وہ کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت؟ اللہ فرماتا جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت۔ اگر ایک مرتبہ جھوٹ بولے تو لعنت، دوسری مرتبہ بولے تو لعنت۔ اب ذرا گریبان میں جھانکو، صبح سے شام تک ہنسی میں، مذاق میں، ٹھٹے میں، دوستوں سے بات چیت میں، کاروبار میں، آنے میں جانے میں کتنی مرتبہ جھوٹ بول جاتے ہو؟ اور تم رہے، اس موبائل نے تو مولاناؤں کو بھی پھانس لیا جی، مولویوں کو پھانس لیا۔ کہاں پہنچے حضرت؟ ہے کہیں تو بتا رہا کہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اب بتاؤ، نماز پڑھ رہا پھر بھی جھوٹ بول دیتا ہے تو اس پہ اللہ کی لعنت پڑتی۔ اگر 10 مرتبہ جھوٹ بول دیا تو 10 مرتبہ اللہ کی لعنت۔ یہ تو ایک وہ چیز ہے جو معمولی سے معمولی کر جاتا۔ اب ایک گناہ کرے تو 1 مرتبہ میل لگا، توجہ رکھو، دوسری مرتبہ گناہ کرے پھر میل لگا، تیسری مرتبہ پھر میل لگا۔ تمہارا کپڑے پر دھول کا میل لگتا ہے، گرد غبار کا میل لگتا ہے، اور دل پر گناہوں کا میل لگتا ہے۔ اب مجھے اتنا بتا دو، یہاں کے رہنے والوں، ساری کتابیں پڑھو، ساری فیکٹریز دیکھو، ساری کمپنیاں دیکھو، یہ بتاؤ کون سی فیکٹری ہے، کون سا کارخانہ ہے، کون سی جگہ ہے جہاں پر دل دھویا جاتا؟ کپڑے تو ہر جگہ دھل جائیں گے مگر دل کہاں دھلتا ہے؟ دل کہاں دھلے گا؟ کبھی کسی نے دل کی پرواہ کی ہے؟ بولو۔ کہتے ہیں یار نمازوں میں دل نہیں لگ رہا، اچھی باتوں میں دل نہیں لگتا، ہنسی مذاق ٹھٹوں میں دل لگتا ہے، ناچنے گانے میں دل لگتا ہے، کھیل کود میں دل لگتا ہے۔ سمجھ لو اگر جو ایسا ہونے لگا تو اس کی روح بیمار ہو گئی، اس کے دل پر میل چڑھ گیا، میل چڑھ گیا، خول چڑھ گیا میل کا۔ اب اس کا دل نمازوں میں نہیں لگے گا، اس کا دل اچھی باتوں میں نہیں لگے گا، اس کا دل علماء سے محبت کرنے میں نہیں لگے گا، مدرسے کے بچوں سے محبت کرنے میں نہیں لگے گا۔ اس کا دل کدھر لگے گا؟ چٹکلوں میں لگے گا، اس کا دل ہنسی مذاق میں لگے گا، اس کا دل دنیا داری میں لگے گا، اس کا دل موبائل میں، خرافات میں، غنڈہ گردی میں، ناچ میں، کھیل میں، کود میں لگے گا۔ اس جلسے میں سب لوگ اپنے آپ کا چیک اپ کر لو، اگر جس کا دل نمازوں سے ہٹے، مسجدوں سے ہٹے، مدرسوں سے ہٹے، اللہ والوں سے ہٹے، دینداری سے ہٹے، سمجھ لو اس کے دل پر میل چڑھ چڑھ چڑھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا دل چڑھ چکا، دل پر میل چڑھ چکا۔ اب کون کہاں دھو گے؟ کہاں سے صابن لگا وہ بھی علاج بتا دوں؟ سننا چاہ رہے ہو جی؟ یہ باتیں پہلے بزرگوں میں بیٹھتے تھے تو ملتی تھی، مگر اب تو ہمارے گھر کے جو بزرگ ہیں وہی بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کے جو بڈھے ہیں وہی بگڑے ہوئے ہیں۔ اگر گاؤں میں کمپنی آ جائے تو سب سے پہلے بڈھن جا رہے ہیں، کوئی مائی کا لال کہتے ہیں نا سب لوگ، ہم بھی بہت تقریریں کرتے، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ صاحب چوراہوں پہ کہیں گے، سب جگہ کہیں گے کسی گاؤں میں شادی ہو تو وہاں دیکھو لڑکیوں کے کپڑے ایسے ہیں، آدھی آدھی ننگی ہیں، عورتوں کے کپڑے ایسے۔ یہ امریکہ سے آ رہی ہیں، انگلینڈ سے آ رہی ہیں، یورپ سے آ رہی ہیں۔ یہ تمہاری پوتی ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہاری نواسی ہے، تمہاری بھانجی ہے، تمہاری بھتیجی ہے۔ حکومت کو لوگ کیا سے کیا کہتے ہیں؟ پہلے اپنے گھر میں دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اگر تم
تم سدھر گئے سارا زمانہ سدھر جائے گا، تم بگڑ گئے تو زمانہ بگڑا ہوا ہے، کوئی اور نہیں روک سکتا، کوئی اور نہیں پکڑ سکتا۔ حکومت نہیں روکے گی کہ تو دوپٹہ اوڑھ، حکومت نہیں روکے گی کہ تو ایسا کر، سب تو دشمن ہے، مگر تو دشمن کیوں بنا؟ تو دادا ہے اپنی پوتی کو روک لیتا، تو باپ ہے اپنی بیٹی کو روک لیتا، تو چچا ہے اپنی بھتیجی کو روک لیتا، تو ماموں ہے اپنی بھانجی کو روک لیتا، تو خالو ہے اپنی بھانجی کو روک لیتا، تو بھائی ہے اپنی بہن کو روک لیتا، مگر کون دادا روکتا جو ناچ کھیل کود سے دور ہوتا، جو مسجدوں میں کلمے پڑھتا ہوتا؟ کون بھائی روکتا؟ وہ بھائی جو بھائی دوسری لڑکیوں سے موبائلوں پہ باتیں کرتا ہو، ڈیجوں پہ ناچتا ہو، شادیوں میں گھوڑوں کی طرح کولے مٹکاتا ہو، وہ بھائی جس کے بال دیکھو نچکئیوں جیسے، جس کے کپڑے دیکھو نچکئیوں جیسے، جس کے چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، اب مجھے بتاؤ کون آئے گا؟ میں اتنا بتائے دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جناب، لوگ کہتے ہیں جناب وہاں پہ مدرسے توڑے گئے، وہاں پہ مسجدیں توڑی گئی، وہاں پہ مسلمانوں کے گھر توڑے گئے، مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا، مسلمانوں ہی پر اتیاچار کیا گیا، مسلمانوں ہی پر بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مجھے دوسرے سے کوئی گلہ نہیں ہے، مگر نبی سے پوچھو، قرآن سے پوچھو، کیا پتا پوچھو یہ مسلمانوں ہی پر کیوں ہو رہا ہے؟ تو مجھے ایک آیت بھی مل گئی ہے، مجھے ایک حدیث بھی مل گئی ہے، دونوں کا ترجمہ اکٹھا کروں گا تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کی آیت یہ ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، حدیث یہ ہے كَمَا تَكُونُونَ يُوَلِّي عَلَيْكُمْ، دونوں چیزیں بتا دی۔ اب ترجمہ سنو، ترجمہ میں کرتا ہوں، یہ کوئی مولانا نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی قاری نہیں، امام صاحب نہیں، بلکہ نبیوں کے سردار فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کون؟ کہا وہ قوم، وہ لوگ جو گناہ حد سے زیادہ کرنے لگتے ہیں، جو قوم گناہوں میں شرماتی نہیں ہے، جو قوم کھل کے گناہ کرنے لگے، جو قوم جس قوم کی بیٹیاں بے پردہ ہو جائے، جس قوم کی بیٹی اور بیٹے جانوروں کی طرح روڈوں پر کانا پھوسی کرنے لگے، ایک دوسرے کی عزت کے خوار ہو جائے، وہ قوم جو نمازوں سے دور ہو جائے، وہ قوم جو شریعت کے خلاف چلنے لگے، وہ قوم جو جھوٹ بولنے لگے، وہ قوم جو گناہوں میں حد سے بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر عذاب اتارتا ہے، لیکن عذاب پتھروں کا نہیں، عذاب آگ کا نہیں، عذاب زمین نہیں پاڑتا۔ نبی فرماتے ہیں ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ مسلط فرما دیتا ہے کہ جنہیں سانسیں لینا دشوار کر دے گا، زمین پہ رہنا دشوار کر دے گا، زمین پہ چلنا دشوار کر دے گا، زمین پہ رہنا دشوار کر دے گا، چلے گا تو کٹنائی، بیٹھے گا تو کٹنائی، سانسوں میں زہر گھول دیا جائے گا۔ مجھے دوسروں سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں کہہ کر کے جاتا ہوں اگر اب بھی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے تو چوراہوں پہ بیٹھ کے مشورے کرنے سے نہیں، تیری میری برائی کرنے سے نہیں، آ جاؤ مسجدوں کی طرف، آ جاؤ نمازوں کی طرف، آ جاؤ مدرسوں کی طرف، آ جاؤ بزرگوں کی طرف، آ جاؤ علماء کی طرف، آ جاؤ دینداری کی طرف۔ خدا کی قسم اگر تمہارا قدم شریعت مصطفیٰ پر رہا تو ہمارا ہر نوجوان یہی کہے گا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے میرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ مگر افسوس اپنوں پہ ہے، اپنوں پہ افسوس، اپنوں پہ، اپنوں پہ۔ اللہ نے تمہیں اپنے دوست دیے ہیں۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے دوست۔ تمہاری نہ چلے ان کی چلتی ہے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے دوست۔ تمہاری نہ چلے ان کی چلتی ہے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے دوست۔ تمہاری نہ چلے ان کی چلتی ہے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے دوست۔ تمہاری نہ چلے ان کی چلتی ہے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے دوست۔ تمہاری نہ چلے ان کی چلتی ہے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے دوست۔ تمہاری نہ چلے ان کی چلتی ہے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے دوست۔ تمہاری نہ چلے ان کی چلتی ہے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے دوست۔ تمہاری نہ چلے ان کی چلتی ہے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے دوست۔ تمہاری نہ چلے ان کی چلتی ہے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے دوست۔ تمہاری نہ چلے ان کی چلتی ہے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے دوست۔ تمہاری نہ چلے ان کی چلتی ہے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے دوست۔ تمہاری نہ چلے ان کی چلتی ہے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے دوست۔ تمہاری نہ چلے ان کی چلتی ہے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے دو
تم سے کام نہ بنے ان سے بنتا ہے. تم اس لائق نہیں ہو, جاؤ دربار میں اللہ والے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کے مانگ لو, دامن پھیلا کر کے مانگ لو, وہاں جا کر کے دو آنسو نکال دو. مگر یہی قوم عرس کے نام پر کہیں غنڈہ گردی کر رہی ہے, عرس کے نام پر کہیں شیخ چلی بلا رہی ہے, عرس کے نام پر کہیں سرکس آ رہا ہے, عرس کے نام پر کہیں لیڈیز قوالی, کہیں جینٹس قوالی. اب مجھے بتا کون کر رہا ہے یہ؟ عرس پاک میں کتنی لڑکیاں جاتی ہیں, کتنے لڑکے جاتے ہیں, 10 لڑکیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈل جاتا ہے. اسی قوم کے بچے یہ لپنگے موبائلوں پر تیری میری بہن بیٹیوں سے موبائلوں پہ چیٹنگ سیٹنگ کرتے ہیں. اور یہ بات تو کس خوش فہمی میں ہے؟ تیری 18 سال کی بیٹی, تیری 16 سال کی بیٹی زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے تو بڑا پیسے والا ہے, تو بڑا روپیے والا ہے, تو اتنا بتا بیٹی کو موبائل دے کے تو بھول کے جا رہا ہے. قبر میں چل, تجھے ٹھکانے لگا دیا جائے گا. لیکن ذرا سن لے, تیری بیٹی 18 سال کی, 15 سال کی, 20 سال کی یہ موبائلوں پہ لڑکوں سے جو باتیں ہو رہی ہے, چیٹنگ سیٹنگ ہو رہی ہے, یہ باپ پاگل ہے, ماں پاگل ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے گناہ کر رہے ہو؟ ارے یہ گھر ڈھا دیا تو تمہاری چیخیں آ جاتی ہے, کسی کا مکان ڈھا دیا تمہاری سسکی نکل جاتی ہے, کیا مسجد ڈھا دی, لیکن تمہارے گھروں میں دین ڈھایا جا رہا ہے, تمہارے گھروں میں دین ڈھایا جا رہا ہے. آپ کہیں گے کیسے دین ڈھایا جا رہا ہے؟ میں تمہیں بتاؤں, مولانا افسر کی وجہ سے نہیں, شاعر صاحب کی وجہ سے نہیں, نور الدین منظر شاعر اسلام کی وجہ سے نہیں, اور لوگوں کی وجہ سے نہیں. لیکن سنو, بات پکی کروں گا. نبی سے پوچھو, آقا آپ بتائیں, یہ تو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, آقا آپ بتائیں یہ تو اللہ کو ماننے والے ہیں, آقا آپ بتائیں یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے نام پر, تیرے محبوب آقا, آقا آپ سے سبق کی سچی محبت کرتے ہیں, آقا آپ بتائیں کون دین کو ڈھاتا ہے؟ اے لوگو سنو, یہ کسی مولانا کی بات نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین, من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. یہ نبی فرماتے ہیں, میں نے حدیث پڑھی ہے, اپنے گھروں میں دیکھنا, مدرسوں کی بات بعد میں کرنا, مسجدوں کی بات بعد میں کرنا, پہلے دین کی بات کرو. تمہارے گھر میں دین ڈھایا جا رہا ہے, صبح کو ڈھایا, دوپہر کو ڈھایا, شام کو ڈھایا. تمہارا جرم کتنا ہے؟ تمہارے گھروں میں روزانہ دین کو ڈھایا جاتا ہے. نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین, دین دین. نبی فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے, من اقامها فقد اقام الدین, جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا. ومن ترکها فقد هدم الدین, جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا. اب مجھے بتاؤ, تمہاری گھر میں 3 بیٹی ہے, 2 بیٹے ہیں, یا 3 بیٹے 2 بیٹی, یا 1 2 3 5, یا جتنی اولادیں ہیں, مجھے بتاؤ فجر میں نماز پڑھ رہی ہے وہ باپ نہیں پڑھ رہی ہے, تمہاری بیٹی نہیں, تمہارے بیٹے فجر میں نہیں پڑھ رہے. دین کو کون ڈھا رہا ہے؟ کوئی مولانا نہیں, کوئی نیوز نہیں, موبائل پہ نیوز نہیں ہے, یہ حدیث ہے. حدیث نبی فرماتے ہیں جو نماز کو جس نے ترک کیا اس نے دین کو ڈھا دیا. فجر میں تمہاری اولاد نے دین کو ڈھایا, ظہر میں تمہاری اولاد نے دین کو ڈھایا, عصر میں تمہاری اولاد نے دین کو ڈھایا, مغرب اور عشاء میں تمہاری اولاد نے دین کو ڈھایا. او باپ, زمین جوتتے جوتتے مر جائے گا, پیڑ کاٹتے کاٹتے مر جائے گا, گنا چیلتے چیلتے مر جائے گا, مگر حساب نہیں دے پائے گا. ورنہ آج بھی توبہ کر لینا, مبارک بات دینا رضا المصطفیٰ صاحب کو. انہوں نے جو پروگرام کیا ہے یہاں پر یہ باتیں تمہیں سننے کے لیے مل رہی ہے. دوسروں سے مجھے کیا مطلب ہے؟ تمہاری بیٹی صبح کو دین ڈھائے, تمہارا بیٹا صبح کو دین ڈھائے, دوپہر کو دین ڈھائے, شام کو دین ڈھائے. کسی بھی باپ کو کسی باپ کو تکلیف ہوئی, کسی ماں کو تکلیف ہوئی نہیں ہوتی ہے تکلیف. افسوس, بڑا افسوس, کچھ دنوں پہلے گوشت بند کر دیا گیا تھا, چوراہوں پہ ذکر ہو رہا تھا, یا رب کیا ہوگا, گوشت بند ہو گیا. ارے یا رب کیا کھائیں گے, گوشت بند ہو گیا. ہائے مسلمان, تیرے گھر میں 8 دن سے نماز بند ہے مگر تجھے افسوس نہیں ہوا, چوراہوں پہ ذکر نہیں آیا, تیرے گھر میں صبح کا ناشتہ نہ بنے, بیٹے
بیٹی سے لڑ جائے گا، دوپہر کا کھانا نہ بنے، بیوی کو طلاق دے دے گا، 3-4 دن کھانا نہ بنے، گھر میں آگ لگا دے گا، اور تیرے گھر میں 8-8 دن تیری اولاد نماز نہ پڑھے، تجھے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک فرق نہیں پڑے گا پٹو گے، کٹو گے، لٹو گے، جہاں چاہو گے پٹو گے۔ تم بات کرتے ہو غریب نواز کی، بات کرتے ہو مولا علی کی، بات کرتے ہو حسن حسین کی، بات کرتے ہو صابر پاک کی، بات کرتے ہو اعلیٰ حضرت کی، بات کرتے ہو اللہ والوں کی، کوئی مائیکل لال ہو تو بتا دے غریب نواز کی ایک ٹائم کی نماز چھوٹی، مائیکل لال بتا دے، بڑے پیر صاحب کی ایک ٹائم کی نماز چھوٹی، مائیکل لال بتا دے، صابر پاک کی ایک ٹائم کی نماز چھوٹی، ہوش و حواس میں دے تو کوئی مائیکل لال بتا دے، حسن حسین کی نماز چھوٹی۔ ارے یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہے، نہیں چھوٹی تو یہی مسلمان تھے۔ اگر جوگی جے پال سامنے آیا، جادوگر آیا، پرتھوی راج آیا، سب کو ٹھکانے لگا دیا، اور یہی ہوا۔ سارے مسلمان یہی کہتے نظر آئے وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کو جانے والا نبی پر جان دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام، زندہ باد۔ جانتے ہو عمل کچھ بھی نہیں ہے، کارنامے کچھ بھی نہیں، اور خواب دیکھتے ایک نعرہ لگائیں گے کام ہو جائے گا۔ خواب دیکھتے اونچے، پہلے نعرہ لگانے کے لائق بنو۔ کھڑے کھڑے موتنے والا اپنے آپ کو حضرت علی کا غلام کہتا ہے، نماز چھوڑنے والا اپنے آپ کو امام حسین پاک کا غلام کہتا ہے، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے والا غوث پاک کا غلام کہلاتا ہے، شراب جوا بیئر پینے والا اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا عاشق کہتا ہے۔ شرم کرو۔ اور میری بچیوں تم بھی سنو، تم کیا سمجھتی ہو کہ ہم جسم دکھا کے اچھے لگتے ہیں؟ نہیں، ساری کتابیں اکٹھی کرو، اگر 10,000 کی کتاب بھی ہوگی تو وہ ایسے ہی رکھی ہوگی، لیکن ساری کتابوں میں سب سے زیادہ معظم مکرم کتاب اللہ کی کتاب ہے قرآن شریف۔ اس قرآن شریف پہ پردہ ہوتا ہے، اس قرآن شریف پہ غلاف ہوتا ہے، اس قرآن شریف پہ جزدان ہوتا ہے۔ تو نے کیسے سمجھ لیا تو اپنا جسم دکھا کے خوبصورت لگے گی؟ نہیں، وہ تو ناچنے والی نچنیاں ہوتی ہے۔ لڑکیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت میرے نبی کی بیٹی ہے جن کا نام سیدہ فاطمہ ہے۔ ذرا سیدہ فاطمہ کی ایک کہا، سیدہ فاطمہ کا ایک قول سن لے، او میری بچی سن لے، او میری بہن سن لے، آج کے بعد تیرا بھی دوپٹہ نہیں اترے گا، آج کے بعد تیرے بھی بال نہیں دکھیں گے، آج کے بعد تیرے بھی سینے پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹے گا، آج کے بعد تیرا بھی کوئی نمائش نہیں کرے گا، بلکہ دنیا والوں کو بتا دینا ہمیں تو اللہ نے وہ عزت دی ہے، ہمیں تو اللہ نے وہ پاور دیا ہے، ہم پردے میں رہ کر کے جب سیدہ فاطمہ کی کنیز بنتے ہیں، اور کوئی مائک کی کوئی بھی دنیا کی عورت ایسی نہیں ہے جو کسی ولی کو جنم دے دے، جو کسی غوث کو پیدا کر دے، جو کسی غریب نواز کو پیدا کر دے، مگر مسلمان کی بیٹی ہوتی ہے، وہ سیدہ فاطمہ کی کنیز ہوتی ہے، پیدا کرنے پہ آتی ہے تو کبھی امام زین العابدین کو پیدا کرتی ہے، کبھی امام محمد باقر کو پیدا کرتی ہے، کبھی امام جعفر صادق کو پیدا کرتی ہے، کبھی امام موسیٰ کاظم کو پیدا کرتی ہے، کبھی غوث پاک کو پیدا کرتی ہے، کبھی غریب نواز کو پیدا کرتی ہے۔ وہی عورت ہے جو کبھی صابر پاک کو پیدا کرتی ہے، مگر میری بہن سن لے، وہ سر سے دوپٹہ
दुपट्टा उतारने वाली ना थी, वो जिस्म दिखाने वाली ना थी, वो मोबाइलों पे बातें करने वाली ना थी, वो तहज्जुद पढ़ने वाली थी, वो लड़की थी जो खाती थी तो फातिमा की अदा होती थी, चलती थी तो फातिमा की अदा होती थी, पहनती ओढ़ती थी तो फातिमा की अदा होती थी। ये वो होती थी जो अगर चले तो कुरान शरीफ पढ़ा करती थी, लेटती थी तो कुरान शरीफ पढ़ा करती थी। ओ मेरी बहन सुन ले जरा तवज्जो रख, सैयदा फातिमा ने फरमाया औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज, लड़की के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज, उसके पास सोना नहीं है, उसके पास चांदी नहीं है, उसके पास सोना नहीं है, उसके पास रुपया पैसा नहीं है, उसके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज है तो वो उसकी इज्जत है, शर्म हया, गैरत है, उसका पर्दा है। अगर इस पे अमल करेगी तो खुदा की कसम यहाँ भी कामयाब होगी और आखिरत में भी कामयाब। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान के मशहूर शायर जो इस वक्त बड़ी तेजी चल रहे हैं, अल्लाह ने मकबूलियत से नवाजा, मोहम्मद अली फैजी तशरीफ ला चुके हैं और भी यहाँ पर उलमा इकराम तशरीफ ला चुके हैं। समझ में आ रही है, तवज्जो है ना? ये किसके कारनामे? ये हमारे तुम्हारे कारनामे। फिर लोग हुकूमत का रोना रोते हैं, क्यों रोते हो? फिर लोग गैरों का रोना रोते हैं। मुझे इतना बता दो, किसी मजार शरीफ पे उर्स होता है तो क्या हुकूमत लेडीज कव्वाल ला रही है? हुकूमत शेख चिल्ली ला रही है? यही मुसलमानों के नौजवान हैं, यही मुसलमानों के बच्चे हैं, 3-3 लाख रुपए इकट्ठे करते हैं और ऐसे ही कौम का पैसा उड़ा देते हैं। आज अगर किसी आलिम रब्बानी को, किसी इमाम को, किसी अच्छे आलिम को, किसी मुदर्रिस को अगर तनख्वाह में या नजराने में दीन के नाम पर या उसके वक्त के नाम पर अगर दे दिया तो चेमी गोइयां होती है। लेकिन ये कान खोल करके सुन लो, जो यहाँ पर थी, यहाँ पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं उर्स पाक में 3-3 लाख रुपए जो ये उठाए जाते हैं, जो कव्वालियां हो रही है, लेडीज कव्वाल, जेंट्स कव्वाल, क्या इनसे अल्लाह वाला राजी हो सकता है? मुझे बताओ, ये गुंडागर्दी क्या हुकूमत करा रही है? ये तुम कर रहे हो। नमाज़ें क्या तुमसे हुकूमत छुड़वा रही है? ये तुम छोड़ रहे हो। तुम्हारी बेटियां जो आधी आधी नंगी घूम रही है, बेपर्दा घूम रही है, किसकी शादी है? हाजी जी के घर शादी है, हाजी जी की पोती देखो तो आधी नंगी घूम रही है, नमाजी जी की पोती देखो तो आधी नंगी घूम रही है। अरे मेरी जौल में जाकर के देखो, भला आदमी तो वहां पर पहुंचने से कतराता है, मगर ये बूढ़े एक भी आवाज नहीं उठाता, ये नौजवान एक भी आवाज नहीं उठाता। इन्हें आवाज कब उठानी है कि इमाम को मस्जिद से निकालो, मदरसे से मुदर्रिस को निकालो, फुला पीर की बुराई कर दो, फुला शायर मुकर्रिर की बुराई कर दो, फुला आलिम की बुराई कर दो। तुम्हें मालूम है, ये भी जुमला सुनते चलो प्यारो, आलिमों से नफरत करने वाला, इमामों से नफरत करने वाला, मदरसे के बच्चों से नफरत करने वाला, हिंदुस्तान के वलियों के सरदार जिनका नाम गरीब नवाज है, जरा इनकी एक बात सुन लो। इनके मलफूजात में लिखा हुआ है, क्या लिखा है जरा तवज्जो करना। ये मलफूजात में इरशाद फरमाते हैं, कौन है ये? गरीब नवाज कहते हैं, मेरे दौर में एक शख्स ऐसा था, एक शख्स ऐसा था, चौराहों पे बैठ करके बड़ी बड़ी डींगे मारता था, दीन और इस्लाम का बड़ा हमदर्द अपने आप को साबित करता था, मगर मौलानाओं में कीड़े बीन, मौलवियों में कीड़े बीनता था, उलमा में कीड़े बीनता था और ये आलिमों से मुंह फेर लिया करता था, मदरसे के बच्चों से मुंह फेर लिया करता था, किसी इमाम को देखता था मुंह फेर लिया करता था, आलिम को देखता था मुंह फेर लिया करता था, किसी नमाजी को देखता था मुंह फेर लिया करता था। आज भी कुछ बूढ़े हैं, आज भी कुछ बुजुर्ग हैं जो अपने आप को नमाजी बताते हैं और ये पता ही नहीं है कि सब कुछ खत्म हो चला। आज भी कुछ ऐसे हैं जो 2 टाइम की या 3 टाइम की नमाज पढ़ लेते हैं, दुआए कुनूत की अदायगी नहीं होती है। कहीं कहता सुभान रब्बियल
العظیم کہ کہتا سبحان ربی الاعلیٰ صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کر پاتا، اس کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے، مگر یہ مسجدوں میں فتنہ ڈالے پڑا، فساد ڈالے پڑا، مدرسے بنوا دیے ہیں۔ کان کھول کے سن لو، یہ حکومت کی کمی نہیں ہے، یہ تمہاری کمی ہے۔ نبی نے فرمایا تھا جب وہ قوم اپنے عالموں پر حکومت کرنا شروع کر دے گی، جاہل قوم عالموں پر فتویٰ نہیں، شریعت نہیں، طبیعت ٹھوکے گی اور پیسے کے بلبوتے اپنے آپ کو بڑا بنائے گی، علماء کو حقیر سمجھے گی۔ تو حدیث کا جملہ سنو، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، یہاں پر علماء علاقے بھر کے مدرسین بیٹھے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں لا يستخف بحقهم الا منافق بین النفاق۔ نبی فرماتے ہیں جو عالموں کو کمتر سمجھتا ہے، جو عالم امام ہو اسے کمتر سمجھتا ہے، جو عالم شاعر مقرر ہو اسے کمتر سمجھتا ہے، اسے حقیر سمجھتا ہے، تو نبی فرماتے ہیں وہ کھلا ہوا منافق ہے، کھلا ہوا منافق ہے۔ اب مجھے بتاؤ، نبی نے مہر لگا دی، قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے نیچے والے طبقے میں رہیں گے۔ کوئی ہے مائی کلال جو حدیث کو کاٹ دے، کوئی ہے مائی کلال جو قرآن کی آیت کو کاٹ دے، کٹ جاؤ گے۔ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ سن لے جو اب امام اب غریب نواز کہتے ہیں، وہ عالموں سے نفرت کرتا تھا، عالموں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا۔ کچھ دن کے بعد جب اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس کا انتقال ہوا، لوگوں نے اس کا منہ کعبے کو کر دیا، مگر خود بخود اس کا منہ کعبے سے پھر جاتا ہے، پھر لوگ کعبے کو کرتے ہیں، اس کا منہ پھر جاتا ہے، وہ لوگ اس کا منہ کعبے کو کرتے ہیں، پھر جاتا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، سارے لوگ دیکھنے لگے ماجرا کیا ہے، کہا کہ یہ اس کا منہ کعبے کو نہیں ہوتا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے، پھر کہا ایک مرتبہ اور کرو۔ جب لوگوں نے کیا اس کا منہ نہیں ہوا، لیکن وہاں پر ایک صاحب کشف تھا، ایک اللہ والا تھا، ایک عالم ربانی تھا، اس نے جب کشف سے دیکھا اس نے کہا لوگوں اگر صبح تک اس کے منہ کو کعبے کی طرف کر دو گے تو اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اس کا منہ پھیر دیا جائے گا کعبے کی طرف، اس کا منہ نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے کو اس کا چہرہ کعبے کی طرف ہو، اللہ پسند نہیں کرتا۔ سارے لوگوں نے کہا جب تمہیں اتنا معلوم ہے تو یہ بتاؤ کہ اس کا منہ کعبے کو کیوں نہیں ہو سکتا، کعبے سے کیوں پھر سکتا ہے، کعبے سے کیوں مڑ رہا ہے؟ تو غریب نواز ملفوظات میں لکھتے ہیں اس اللہ والے نے کہا، اس اللہ والے نے کہا ارے یہ وہ ہے جب دنیا پہ رہتا تھا تو عالموں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا، نفرت کرتا تھا، مدرسے کے بچوں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا، اماموں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا، اللہ والوں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی بری لگی، اللہ نے کہا ارے تو واری سے نبی سے منہ پھیرے گا، اللہ خانہ کعبہ سے تیرے منہ کو پھیر دے گا۔ اب مجھے بتاؤ اللہ کو وہ پسند نہ آئے؟ پیارو کتنے لوگ ایسے ہیں آج کے بعد اگر کوئی ایسا ہو تو اپنے ذہن سے نکال دینا، کیونکہ اس وقت اگر دین کی بقا ہے تو مدرسوں سے ہے، خانقاہوں سے ہے، مسجدوں سے ہے، دینی باتوں سے ہے، دینی تقریروں سے ہے، دینی نعتوں سے ہے، اللہ والوں کے عمل سے ہے، نیک اعمال سے ہے۔ اچھے کام کرو گے، اچھے کامیاب بنو گے تو یہاں پر بھی کامیاب، وہاں پر بھی کامیاب، اللہ بھی راضی اور رسول اللہ بھی راضی۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ زندہ باد۔ اور ایک شخص ایسا بھی تھا کہ وہ حافظوں کی پیٹ نہیں کرتا تھا، حافظ قرآن کی پیٹ نہیں کرتا تھا۔ ایک شخص ایسا بھی، کسی نے پوچھ لیا، ان پڑھ تھا بیچارہ وہ، کسی نے پوچھ لیا یہ بتاؤ تم پیٹ کیوں نہیں کرتے؟
اس نے کہا میں مفتی تو نہیں ہوں، پڑھا لکھا بھی نہیں، امام بھی نہیں، لیکن مجھے جتنا معلوم ہے اتنا بتا نہیں سکتا، دکھا دوں گا۔ بولے میں نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن۔ کہا کیوں؟ وہ تو اندر ہے، سینے کے اندر ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھہرو، تھوڑی دیر رک جاؤ۔ گھر گیا، وضو بنا، قرآن شریف اٹھایا، چوما، سینے سے لگا کر کے لے کے چلا ہے۔ پہلے دیوار ہوتی تھی کچی موٹی موٹی، اس میں بڑی بڑی طاق ہوتی تھی۔ اس نے قرآن شریف کو جزدان میں رکھا، اور رکھنے کے بعد طاق میں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد کہا آؤ اس طاق کی طرف کو پیٹ کر کے کھڑے ہو جاؤ، جس میں قرآن رکھا ہے اس طاق کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا پاگل ہوئے ہو، اس طاق کی طرف میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہا طاق ہی تو قرآن تھوڑی ہے، کہا اس کے تو اندر رکھا ہے۔ کہا اندر ہے تو کیا ہوا؟ کپڑے کے اندر ہے، دو کپڑے لپٹے ہیں، پھر وہ بھی بند ہے، قرآن شریف اندر رکھا ہے، تو پیٹ کر کے کھڑا ہوتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا مر جاؤں گا مگر اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا نہیں ہوں گا۔ کہا تیرے دیکھنے میں میرے دیکھنے میں صرف یہی نظریہ ہے، تو حافظ قرآن کو دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، حافظ قرآن کو دیکھتا تو یہ دیکھتا ہے یہ اس برادری کا بیٹا ہے، تو حافظ قرآن کو دیکھتا تو یہ دیکھتا ہے یہ فلاں جگہ کا رہنے والا۔ میں یہ کچھ نہیں دیکھتا، میں یہ دیکھتا کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، یہ قرآن کی طاق ہے، یہ قرآن کی رحل ہے، یہ قرآن کی پیٹی ہے، یہ قرآن کا جزدان ہے۔ اگر یہ چلتا ہے تو اس کے ساتھ قرآن چلتا ہے، اگر یہ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ میں قرآن چلتا ہے، اور جب قرآن رہتا ہے تو پھر اس کے ساتھ میں اللہ کی رحمتیں بھی ہوتی ہے۔ اس لیے پیٹ بھی نہیں کرتا ہوں، اس کے ہاتھ بھی چومتا ہوں اور ان سے محبت بھی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنا اپنا نظریہ ہے، لیکن میں جو بتا رہا تھا میری ان باتوں پر توجہ کرو، غور کرو۔ جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور جب میں نے حدیث شریف پڑھی تھی وہ یہی پڑھا تھا نا ان دونوں کا کما تکونون یولی علیکم، یہ حدیث شریف تھی۔ اے لوگو دونوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، جو قوم گناہ حد سے زیادہ کرنے لگتی ہے، جو قوم گناہ کرتے ہوئے شرمائے نہ، جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے، جس قوم میں زنا عام ہو جائے، جس قوم میں شراب عام ہو جائے، جس قوم میں جوا عام ہو جائے، جس قوم میں لڑائی جھگڑا فساد عام ہو جائے، جس قوم میں اللہ اور رسول کی نافرمانی ہونے لگے، تو ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے، عذاب کے طور پر مسلط کر دیتا ہے۔ اے لوگو اگر تمہیں بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، تو پھر تمہیں مسجدوں کی طرف آنا پڑے گا، اچھے عمل کی طرف آنا پڑے گا، علماء سے محبت کرنی پڑے گی، تمہیں مدرسوں کی طرف آنا پڑے گا، تمہیں خود دیندار بننا پڑے گا۔ تمہارے گھروں میں دین ڈھایا جاتا ہے، تمہیں خبر بھی نہیں ہے، وہ میں نے حدیث پڑھی دی تھی تم نے سنی لی ہے، بیٹی بھی دین ڈھا رہی ہے، بیٹے بھی دین ڈھا رہے ہیں۔ حکومت کو بعد میں روکنا، پہلے اپنے بیٹوں کو روکو، اپنی بیٹیوں کو روکو۔ وہ تو یہ ہے تمہارے گھر گھر کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جلسوں سے کیا فائدہ ہے، میں کہتا ہوں وہ ایک ہی پہلو دیکھتے ہیں۔ 40 سال کے بزرگ کون سے مدرسے میں پڑھنے جائیں گے؟ کسی مدرس سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ 50 سال کے آدمی کون سے مدرسے میں جائیں گے؟ جس کی کھیت جوتتے جوتتے زندگی آدھی ہو گئی ہے، جو بیچارہ کام کاج کر رہا ہے، کون سے مدرسے میں جائے گا؟ نبی نے فرمایا تھا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، قبر تک۔ کون سا مدرسہ ایسا ہے؟ ارے یہ جلسے جو ہوتے ہیں یہ مدرسے ہی ہوتے ہیں، ایک رات کا مدرسہ ہوتا ہے، اس میں دینی باتیں ہوتی ہے۔ جب پھر ان کے عشق کو نعت شریف سنائی جاتی ہے تو اس کے عشق کو بلند کیا جاتا ہے، اس کے عشق کو ابھارا جاتا ہے، اس کے عشق کو تازہ کیا جاتا ہے، تو پھر یہ آگے بڑھتا ہے۔ پہلے لوہا گرم کیا
جاتا ہے، پھر ہتھوڑا مارا جاتا ہے، ہر پہلو سے دینی باتوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اے لوگو تمہارے گھر میں بیٹیاں بھی ہیں، تمہارے گھر میں بیٹے بھی ہیں، تمہارے گھر میں تمہاری بیوی بھی ہے، تمہارے گھر میں ماں باپ بھی ہے۔ تم نے کبھی اپنی زندگی کو دیکھا ماں باپ اوپر ہے، ان کے حق کو ادا کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ بیوی ساتھ میں ہے، ان کے حق کو ادا کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ اولاد نیچے ہے، ان کے حقوق کو ادا کر رہے ہو یہ نہیں کر رہے ہو؟ تینوں کے الگ الگ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے جناب والا، کوئی یہ بولے، بلکہ میں کیا، نبی یہی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، او لوگوں سنو، جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض۔ اگر ماں باپ ناراض ہے اور وہ نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی نمازیں قبول نہیں، اگر وہ روزے رکھتا ہے تو اس کے روزے قبول نہیں، اگر زکوٰۃ دیتا ہے اس کی زکوٰۃ قبول نہیں، اگر حج کرتا ہے اس کا حج قبول نہیں۔ یہ ساری چیزیں نبی نے فرمائی ہے۔ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاقل الناس ومکذب بقدر۔ نبی فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے میں نے اس لیے پڑھ دی ہے تاکہ میری بات پکی ہو جائے۔ ماں باپ کی عزت کرو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کا گلا گھونٹ دو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد کی طرف مت دیکھو، اولاد کو مت دیکھو، نہیں۔ صحیح وہ ہے جو ماں باپ کا بھی حق ادا کرے، بیوی کا بھی اپنی جگہ حق ادا کرے، اور اولاد کا بھی اپنی جگہ حق ادا کرے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ کوئی عالم، کوئی امام صرف مسجد اور منبر سے تمہیں تقریر کر کے بتا سکتا ہے، ہاتھ پکڑ کے عمل کران۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو آج کے بعد کسی کی شادی میں ناچنے والی آئیں گی، آج کے بعد ڈی جے بجیں گے، آج کے بعد بینڈ باجے بجیں گے، آج کے بعد شادیوں میں یہ لڑکیاں جو فیشنیلے کپڑے پہن کے جاتی ہیں جائیں گی؟ نہیں، جلسہ تم کرو، بڑے بڑے علماء کو بلاؤ۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں جلسے سے بہت لوگوں میں دینی حرارت بھی رہتی ہے، جی بے شک، دینی حرارت، بیداری رہتی ہے۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی بھی اگر قبول ہو گئی نا تو بیڑا پار ہے۔ حضرت سیدنا حضور غوث پاک کیا وہ آل رسول نہیں تھے؟ اللہ اللہ، وہ تو سید السادات بھی اگر میں کہہ دوں ان کے بعد سے تو بیجا نہیں ہوگا۔ ولیوں کے سردار سیدنا حضور غوث پاک علم کے پہاڑ تھے، ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے، مادر ذات ولی تھے، مگر نبی نے آ کر کے کہا، خواب میں کہا کہ بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے ہو، بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا میں عجمی ہوں، میں عجمی ہوں، بولا نہیں جاتا۔ نبی نے منہ میں لعاب دہن ڈال دیا، آگے بڑھا دیا، لعاب دہن ڈال دیا۔ پھر حضرت علی آتے ہیں، بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہی بات کہی، عجمی ہوں۔ حضرت علی نے بھی لعاب دہن ڈال دیا، ایک مرتبہ کم ڈالا، یہاں بھی نبی کی برابری نہیں کی ہے۔ وہ باتیں الگ ہیں، کبھی 11ویں کے موقع پر بتاؤں گا، لیکن یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس سے اشارہ کیا ہے؟ اس سے اشارہ مدرسے کے بچوں کو تو سب پڑھاتے ہیں، انہیں بھولے بھٹکوں کو کون پڑھائے گا؟ انہیں بھولے بھٹکوں کو کون دیکھے گا؟ ان کو کون سنوارے گا؟ ان کو کون سنوارے گا؟ مگر ہاں اتنا ضرور ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ بے مقصد جلسہ ہو جائے۔ کہیں کہیں ایسا ہو جاتا ہے، وہ بھی ادھر علاقے، ہمارے علاقے میں اتنے علماء ہوتے ہیں، ادھر دور جا کر کے علاقے بے مقصد ہو جاتا ہے، پوری رات جلسہ ہوتا رہتا ہے، مگر ایک دو بھی کام کی بات نہیں ہوتی ہے۔ ان کے ایمان کو بیداری، ان کے ایمان کو بیدار کرو، اور اس کے ساتھ میں بیچ بیچ میں کام کی باتیں ڈال دو۔ اب یہ مدرسے کے بچے تم دیکھ رہے ہو 2 قاری ہیں اور 3 حافظ ہیں، یہ 5 بچے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں۔ یہ قاری صاحب قبلہ کی محنت، 4 حافظ ہیں، 4 قاری ہیں اور حافظ اور 2 حافظ ہیں، 6 بچے یا 5 بیٹھے ہوئے ہیں۔
ایک بچہ شاید ابھی اور آتا ہوگا، 4 قاری ہیں اور 2 حافظ ہیں، یہ کتنی محنت ہوتی ہے تمہیں معلوم ہے؟ تمہیں پتا ہے کتنی محنت ہوتی ہے؟ اللہ الصمد، ایک سورت تم اپنے بچوں کو یاد کرانا، ابھی سے شروع ہو جانا، اور پھر 8 دن کے بعد مجھ سے ملاقات کرنا اور وہ سورت تم مجھے سنوا دینا، تب میں بتاؤں گا۔ آج اگر قاری صاحب تمہارے بچے کو تھوڑا سا مار دے تو یہ ماں بھی بگڑ جاتی ہے اور کہتی ہے قاری صاحب کو ہٹاؤ، دوسرے قاری صاحب کو لاؤ، اور باپ بھی بگڑ جاتا ہے، مدرسے میں لڑنے آ جاتا ہے اور یہ باتیں نہیں کرے گا، پھر یہ کرے گا قاری صاحب نے مدرسے کا ماحول بگاڑ دیا، قاری صاحب کی وجہ سے بچے بھاگ گئے ہیں، قاری صاحب کی وجہ سے بچے نہیں رک رہے ہیں، تو کیا تمہارے بچوں کو گلی ڈنڈا کھلائیں؟ کیا تمہارے بچوں کو کیا مٹھائی کھلائیں؟ ارے جب پڑھایا جاتا ہے، جب ہم نے بھی مدرسے میں، یہاں سے دور نہیں ہے، یہ علماء سب جانتے، اس میں کچھ تو میرے ہی پڑھا ہوئے ہیں، بدرالعلوم میں اتنا موٹا ڈنڈا رہتا تھا جو میرے ہاتھ کے پٹے ہوئے ہیں، سمجھے خامسہ سادسہ تک والوں کو نہیں چھوڑا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن میں جو بتا رہا ہوں، جب حضرت پیٹا، یہ خود بہترین قاری ہیں، اتنے شان، نعت تو سنتے ہی ہو، قرآن شریف کی حضرت لاجواب پڑھتے ہیں، بہت شاندار قاری، بہرحال بڑی مشکل سے یاد ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے یاد رہتا ہے۔ یہ محنت کرنا، اور یہ ماں باپ کی اگر ہیلپ نہیں ہوگی، ماں باپ کا سہیوگ نہیں ہوگا تو استاد اکیلا بیچارہ اکیلا پڑ جاتا ہے۔ ہر بچہ پڑھائی سے بچتا ہے، بچنے کی کوشش کرے، کبھی ادھر کو بھاگے گا، کبھی ادھر کو بھاگے گا، کبھی ادھر۔ گھر پہ ماں باپ سنبھالے، مدرسے میں استاد سنبھالے، دونوں مل کر کے بچے کی زندگی سنبھالے، تب جا کر کے ہوتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے، اور ماؤں کا اتنا بڑا حق ہے، صبح اٹھیں، بچے کو نہلائے دھلائے تیار کر دے، اس کو ناشتہ کرائے، اس کے منہ کو چومے اور اسے سینے سے لگائے، اور یہ ماں دعا کر کے مدرسے بھیج دے۔ آج یہ بچے بیٹھے ہیں، ان کی مائیں کتنی خوش ہو رہی ہوں گی۔ ایک ماں وہ بھی ہے، اللہ سمجھنے شپر کے علاقے میں وہ ماں، ایک جگہ ہے غزالہ، وہاں پر ایک ماں ہے جس ماں نے اپنے پاس میں بچے کو پڑھایا، 3 سال سے ہی پڑھانا شروع کر دیا، ماں پڑھاتی جا رہی ہے، الف با تا تھا، ماں پڑھاتی جا رہی ہے، جب بچہ پڑھتا جا رہا ہے، آگے تک پڑھتا چلا گیا، اب ماں پڑھا رہی ہے، وہ بچہ 9 سال کا ہو جاتا ہے۔ اور مدرسے کے بچوں تم بھی سن لینا، آج اگر مدرسے کے جو انتظام کرنے والے ہیں، جو منتظمین ہیں، ان سے پوچھو کتنی مشکلیں پڑتی ہیں، چندہ کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ مولانا افسر صاحب ان سے پوچھو، مدرسہ چلا رہے ہیں، یہاں پر اور بھی علماء مدرسہ چلا رہے ہیں، لیکن چلانا بڑا مشکل ہے۔ روزانہ اگر 100 بچے مدرسے میں ہوتے ہیں، پوری ایک بارات کا کھانا ہو جاتا ہے، 3 ٹائم 2 ٹائم کھانا، 1 ٹائم ناشتہ۔ اگر کبھی دال پتلی ہو گئی تو مدرسے کے بچے اسٹرائک کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی استاد کی طبیعت خراب ہو گئی تو مدرسے کے بچے باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر گرمیوں میں پنکھا نہیں ملا، گرمیوں میں اے سی نہیں ملی، ٹھنڈا پانی نہیں ملا تو مدرسے میں بچے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر جاڑوں میں گرم پانی نہیں ملا مدرسے میں بچے رکتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ میں بتاتا ہوں، اس بچے کی ذرا زندگی دیکھو، تمہیں زندگی سدھارنے کا بڑا اچھا موقع ملے گا۔ یہ ایک بچہ جو اپنی ماں سے پڑھتا ہے، غریب کا بچہ ہے، جس کے باپ بھی نہیں ہے، غریب کا بچہ ہے، یہ ماں پڑھا رہی ہے۔ اب یہ بچہ 9 سال کا ہو جاتا ہے، ماں کو فکر ہو گئی، میں اپنے بچے کو کہیں اور بھیجوں گی، کسی کامل استاد سے پڑھاؤں گی، جتنا میرے پاس تک میں پڑھا چکی، جتنا میرے پاس تک میں دے چکی۔ یہ ماں پڑھاتے اب پوچھ رہی ہے، بھیا کوئی اچھا عالم ہو تو بتاؤ، کوئی کامل استاد ہو تو بتاؤ۔ لوگوں نے بتایا، ایک غزالہ میں ایک بڑا رئیس آدمی ہے، ایک رئیس آدمی ہے، اس کے بچے کو پڑھانے ایک استاد آتے ہیں، کامل استاد آتے ہیں، اللہ الصمد، بہت ہی کامل استاد آتے ہیں۔ اگر وہ تمہارے بچے کو پڑھا دے تو تمہارا بچہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب یہ بیچارہ غریب بچہ ہے، جس کے جسم پہ اچھی قمیص نہیں ہے، جس کے پاؤں میں اچھے جوتے نہیں ہیں، جس کے پاس روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے، ادھر
वो मुस्ताद अमीर ज़ादे को पढ़ाने आए हैं। 6 किलोमीटर की दूरी पर से 6 किलोमीटर की दूरी पर उस्ताद का घर है। घोड़ी पे चढ़ के आते हैं, पहले सवारी यही थी, घोड़ी पे चढ़ के आते हैं, अब पढ़ा रहे सुबह से शाम तक। इस बच्चे ने माँ ने भेज दिया, इसने माँ के हाथ चूमे, कहा माँ मैं जाऊं, कहा बेटा पढ़ाऊंगी मैं, अगर उस्ताद ना पढ़ाए लेकिन एक आलिम का कम से कम दीदार तो हो जाएगा, आलिम का दीदार जरूर करना। ये माँ अपने बच्चों को घुट्टी में पिला रही है। आज की माँ अपने बेटे को गाली सिखाती है, आज की माँ अपनी बेटी का दुपट्टा उतार के चिमटियां लगाती है, आज की माँ अपनी बेटी का वुजू ना बनवा करके उसके लाली पाउडर क्रीम मेकअप कराती है, आज की माँ अपनी बेटी को फिल्मों की तरफ खाना पीना सिखाती है। लेकिन वो माँ कह रही है बेटा अगर सबक नहीं मिलेगा उस्ताद का दीदार तो होगा, उस्ताद का दीदार होगा, आलिम का दीदार होगा। मोहब्बत से देखना, सुबह सुबह बच्चा जाकर के खड़ा हो गया, गरीब बच्चा है, पाँव में जूती फटी पुरानी है, कमीज कुर्ता बिल्कुल फटा पुराना है, कोई अच्छा लिबास नहीं है, बच्चा खड़ा है देख रहा है। मेरी माँ ने कहा आलिम को मोहब्बत से देखना, आलिम का देखना, नबी का देखना है, आलिम से मुसाफा करना, नबी से मुसाफा करना है। बच्चा देख रहा है, उस्ताद ने देखा, देख करके चले गए, बच्चे ने सलाम किया, जवाब दिया, चले गए। फिर जब शाम को आने का टाइम आया तो देखा बच्चा फिर खड़ा है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक महीना नहीं, कुछ दिनों के बाद जब आलिम साहब ने देखा उस बच्चे के पास अपनी घोड़ी रोक दी, उतर गए, कहा बेटा क्या चाहते हो, कहा माँ ने कहा अगर इजाजत हो तो आपके हाथ चूम लूं। आलिम के हाथ चूम लिए। तुमने अपने बच्चों को कितनी मर्तबा बताया बेटा मदरसे जाना तो पहले आलिम साहब के हाथ चूमना, मस्जिद जाना इमाम साहब के हाथ चूमना, काम पे जाना तो फुला नमाजी, फुला आलिम, फुला इमाम के हाथ चूमना। तुमने ये अपने बच्चों को सिखाया नहीं? सिखाया। लेकिन सुनो ये माँ सिखा रही है। बच्चे ने हाथ पकड़ा और चूम लिया। कहा बेटा क्या चाहते हो? कहा हजरत मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरी माँ के पास जितना इल्म था उन्होंने पढ़ा दिया, मैं पढ़ना चाहता हूँ। जब कहा इन्होंने ठंडी सांस ली। कहा ओ बेटा तुम्हें देख करके पढ़ाना तो मैं भी चाहता हूँ, मगर मजबूरी ये है, मेरे पास मजबूरी ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, किसी और आलिम से पढ़ लो, फला जगह चले जाओ। कहा मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। कहा बेटा मजबूरी है, माफ करना, मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, तुम खुद बताओ। अगर वक्त होता मैं तुम्हें पढ़ा देता, सुबह से शाम तक मैं अमीर ज़ादे को पढ़ा रहा हूँ। वो बच्चा क्या बोला? वो मदरसे के बच्चों तुम घंटी से चुरते हो, तुम्हें थोड़ा सा मौका मिल जाए कुरान खानी में घंटों घंटों गुजार के आते हो, कहीं सबक सुनाना ना पड़े, कहीं पिछला सुनाना ना पड़े, पारा सुनाना ना पड़े, घंटी निकल जाए इंशा दिखानी ना पड़े, टाइम हो जाए छुट्टी का तभी मदरसे में घुसेंगे। इस बच्चे को देखो, इस बच्चे को देखो, ये बच्चा कह रहा है हजरत आंखों में आंसू है। इधर बच्चा आलिम साहब का दीदार कर रहा है और उधर माँ मुसल्ले पे पड़ी है, सजदे में पड़ी है, और माँ सजदे से उठ करके अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही है। मौला मेरे बेटे को आलिम रब्बानी बना देना, मेरे बेटे को आलिम रब्बानी बना देना। ओ माँ अगर तुम ऐसी बन गई तो तुम्हारी औलाद कहीं कनीज़े फातिमा होगी, कहीं गुलाम हुसैन होगा। अब वो बच्चा उधर उस्ताद से बातें कर रहा है, माँ दुआएं कर रही है। वो बच्चा कह रहा टाइम मैं बता दूं, वक्त मैं बता दूं, तब तो तुम मुझे पढ़ा दोगे। उस्ताद कहने लगे हाँ मैं पढ़ा दूंगा, टाइम बताओ, वक्त बताओ। कहा उस्ताद साहब जब तुम पढ़ाने आओगे, जब जाओगे तो मैं आपके साथ चलूंगा, मैं रास्ते में पढ़ता चलूंगा, जितनी तेज आपकी घोड़ी चलेगी मैं दौड़ूंगा, जितनी तेज आपकी सवारी चलेगी मैं भी पीछे पीछे चलूंगा। सवारी
सवाल पूछता जाऊंगा, आप जवाब देते जाना। उन्होंने सोचा एक दो सवाल करेगा, 2-4 मिनट का मामला होगा, इसे बता दूंगा, इसकी भी बात रह जाएगी, मेरा भी दिल को कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। उन्होंने हाँ भर ली। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। कहा ठीक है, हाथ चूमे। उस्ताद चले गए। बच्चा के माँ को चिपट गया, कहने लगा माँ, उस्ताद मान गए, मैं पढ़ूंगा। कहाँ से? माँ पढ़ा रही है बेटा, ये सवाल डिस्कस कर लेना, सही हो तो ठीक है, गलत हो तो उनसे पढ़ लेना। माँ ने पढ़ा दिया। अब ये बच्चा क्या करता है सुनो, जैसे उस्ताद के जाने का टाइम होता है, घोड़ी के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। बच्चा पढ़ रहा, उस्ताद पढ़ा रहे। वो मदरसे के बच्चों, अगर तुम्हें जरा सी कमी हो जाए, भागते हो, माँ बाप से शिकायत करते हो, पढ़ाई छोड़ देते हो। इस बच्चे को देखो, एक कदम नहीं, 1-2 कदम नहीं, 1 किलोमीटर नहीं, बच्चा पढ़ता जा रहा है, भागता जा रहा है। मुझे कहले ले दिया जाए, न पाँव में जूता चप्पल है, न अच्छे कपड़े पहना है। अरे ये इल्म का सिपाही है, सिपाही, इल्म सीखने वाला ये बच्चा है, घोड़ी के पीछे दौड़ रहा है, बराबर से पढ़ रहा है। 1 किलोमीटर नहीं, 6 किलोमीटर ये बच्चा दौड़ता हुआ चला गया, मगर सबक पूरा नहीं हुआ। कहा इंशाल्लाह अब कल पढ़ेंगे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोजाना ये बच्चा 6 किलोमीटर बैठ के नहीं पढ़ता। नीचे टाट नहीं है, नीचे कंबल नहीं है, नीचे दरी नहीं है, नीचे फर्श नहीं है, ऊपर पंखा नहीं है। अरे गर्मी पड़ रही है, बच्चा भाग रहा है, भाग करके उस्ताद से पढ़ रहा है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, तारीख उठा करके देखो, 6 साल तक ये बच्चा पढ़ता रहा। इस बच्चे का नाम इमाम मोहम्मद गजाली है। यही वो आलिम बना। आज के दौर का अगर कोई सूफी हो, आज के दौर का अगर कोई आलिम हो, आज के दौर का अगर कोई आलिम रब्बानी हो, आलिम बामल हो, जब तक इस आलिम की किताबों का मुताला नहीं करेगा, उस वक्त तक उसे पूरी जानकारी हासिल नहीं। नारे तकबीर, हाथ उठाकर जवाब दे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, तहफ्फुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे मदरसे के बच्चों, अपने असातिज़ा का साथ दो और इनके माँ बाप। अगर बेटा तुम्हें कोई उस्ताद मारता है, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, दोस्त है। ये मेरा रुमाल है ना, यहाँ लग जाए, ये झटक रहा हूं, इससे मोहब्बत है, दुश्मनी नहीं। इस पे जरा सी गर्द भी रहने नहीं देता। ऐसे ही तुम्हारा उस्ताद अगर तुम्हें पीट रहा है, डांट रहा, फटकार रहा, वो तुम्हें सुधारना चाहता है, संभालना चाहता है, उसके उतनी इज्जत करो, उसका दिल पिघल जाएगा। और मौलवियत पढ़ने वालों बच्चों, ये भी सुन लो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किताबों का अदब नहीं करते। जलालैन शरीफ है, इसी बक्से के ऊपर फेंक दी, मिशकात शरीफ है, ऐसे फेंक दी, वहीं लुंगी पड़ी है, वहीं सने हुए बर्तन। नहीं बेटा, जब तक उस्तादों और किताबों का अदब नहीं आएगा, उस वक्त तक खुशबूदार इल्म हासिल नहीं हो सकता। ये मेरी बात लिख लियो। मदरसे के बच्चों, तुम्हारे लिए ये जरूरी। यार तुम्हें तो रोजाना कुरान की तफसीर जलालैन शरीफ, रोजाना तुम्हें उसे छूने का मौका मिलता है। नबी की हदीस है, मिशकात शरीफ, और अगर बुखारी शरीफ तक पहुंचो, मुस्लिम शरीफ, जितनी तुम्हें मौका मिलता छूने का। लुंगी उतारी, घेरा बनी छोड़ गया, नहीं, वही आदत आगे तक रह जाती है, वही आदत आगे तक हो जाती है। इसलिए अपने अखलाक अच्छा करो बेटा, अपना किरदार अच्छा करो, क्योंकि कौम की नजरें तुम पे रहती हैं। अगर एक गलती करता तो सारे लोग देखते। बोलो, आज के बाद बच्चों को पढ़ाओगे जी, आधा टुकड़ा खा लेना, आधी रोटी, गोश्त से मत खाना, चटनी से खाना। जी, बच्चों को पढ़ाओ,
کم سے کم 50 سال لگیں گے اتنے نیچے آ گئے ہیں. 50 سال لگیں گے اتنے نیچے آ گئے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جب سے دنیا بنی اب تک جو علم سے دور ہوئی وہ برباد ہوئی. جی جو قوم علم سے دور ہوئی ہے وہ برباد ہوئی ہے، اور جس قوم نے علم کو اپنایا ہے وہ مالدار بھی ہوئی ہے اور آباد بھی ہوئی. بے شک سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بس اب تقریر بڑھانا نہیں چاہتا ہوں. یہاں پر علماء کا تعارف بھی نہیں کرا پایا تھا. میں سب جانتے ہو علاقے کے. اللہ ان سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین اللہم ہمارے آمین. حضرت اللہ مولانا رضا المصطفیٰ صاحب، حضرت ان کی بڑی محنتیں، بڑی کاوش. شاعر صاحب یہ آپ ہی کی بستی کے، بتاؤ پورے شاعر ہیں کتنے شانداری، پورے ہندوستان میں سب میں جاتے ہیں، تمہارے گاؤں کا نام روشن ہوتا. محمد علی فیضی، ان کا گاؤں میں اگر کوئی منتری ہوتا ہے وہ تو نام اتنا روشن نہیں ہوتا جتنا ان کی وجہ سے نام روشن. بے شک سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے ہی سب کے جن کے یہ ہیں. تو تمہارے بچے بھی ایک دن ایسے بنیں گے انشاءاللہ. مائیں انشاءاللہ. نہیں، کچھ لڑکیاں جو مدرسے میں پڑھتی ہیں نا حضرت، وہ بیچاری اپنے آپ کو کمتری کا شکار سمجھ کے شادی میں پھر وہ بھی ویسے ہی کپڑے پہن لے. کہا کو ہم نقاب لگائیں گے تو ہم اکیلے دکھیں گے، یہ دکھیں گے وہ دکھیں گے. وہ کمتری کا ارے تجھے تو فخر ہونا چاہیے، اور نقاب لگا کر کے جا، تاکہ اس سے پتا چلے دیکھ فاطمہ کا طریقہ کون سا ہے. اپنے آپ کو ڈھک کے جا تاکہ پتا چلے اسلام کی شہزادی کا طریقہ کون سا اور نچکیوں کا طریقہ کون سا. جب وہ نہیں شرماتی تم بھی مت شرماؤ. تمہیں تو سینہ ٹھوک کے بولنا چاہیے کہ تم تو نچکیوں کے طریقے میں، ہم تو نبی کی بیٹی کے طریقے. کبھی کمتری کا شکار مت ہو. کئی ایک کی شکایت آئی کہ کیا کریں، وہ ایک دو مدرسے میں پڑھ رہی تھی، باقی پورا خاندان اب شادی میں، اسے بھی مجبوراً پھر ویسے ہی پہننا. نہیں مت پہن، وہی پہن کے جاؤ، سب کے سامنے وضو بناؤ. کیسی مسلمان ہے، کیسے مسلمان کی بیٹی ہے تو، سمجھے کیا لگائے پڑی ہے، ناخن پالش لگائے پڑی ہے. تو اس سے وضو نہیں ہوگا تیرا، سمجھے جسم بھیگے گا ہی نہیں تو وضو کہاں سے ہوگا؟ جی نہیں ہوگا وضو. ارے لے نماز نہیں پڑھی جو نبی کا کلمہ پڑھ رہی ہے، حلال گوشت کھاتی ہے، پھر حرام اور حلال میں تیرے لیے فرق ہی کیا؟ اتنا ذلیل کر دے تو، اتنا ذلیل کر دے اسے پتا چل جائے کہ وہ کس منزل پہ. سمجھے تم بھی اگر تبلیغ کرو گی تبھی کام بنے گا، کیونکہ ہم گھر جا جا کر کے تبلیغ نہیں کر سکتے. مدرسے کی بچیاں اگر میری بات سن رہی ہو تو لگ جائیں بالکل تبلیغ کرو، حدیث سنا، انہیں بتاؤ اور فخر کرو اپنے آپ پر. تم اس طریقے پر ہو جس پہ حضور غوث پاک کی ماں تھی، حضور غوث پاک کی بیٹیاں تھی. تم اس طریقے پر ہو جس پہ غریب نواز کی بیٹی تھی، اس طریقے پر ہو جس پہ اللہ والی. یہ کون سے طریقے پر ہیں اس پہ جو بمبئی کی فلمیں بنا رہی ہیں؟ سمجھے کہنا تم وہ نچکی ہیں، تمہیں مبارک ہو، اور نبی کی اور ولیوں کی شہزادیاں ہمیں مبارک ہو. بے شک سبحان اللہ. اور مائیں ساتھ دیں، تم سب لوگ ساتھ دو. مدرسے کا خیال رکھنا. یہ جو مدرسہ نا مدرسہ، ایک دن حضرت کی بھی ہماری بھی سب کی ایسی دستار ہوئی تھی، 6 بچے فارغ ہوئے، 6. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اشارے پہ ذرا سا، ایک تو ساری قوم ساری دنیا کی نظریں دین اور اسلام پہ اور مسلمانوں پہ ٹکی ہوئی، سمجھ رہے، اور ہم لوگ بھی اسی میں گڑبڑی کرنے لگے. اللہ کے واسطے سیاست میں مت ڈالنا، اللہ کے واسطے لڑائی جھگڑوں میں مت ڈالنا. ارے یار دیکھو نا، جب جماعت ہوتی ہے، جماعت، بس یہ بات کہہ دوں میں ختم، جماعت ہوتی ہے تمہارے یہاں مسجد میں، جی تو اس میں یہ ہوتا کہ نہیں سید صاحب یہاں کھڑے ہوں گے تو پٹھان صاحب یہاں کھڑے ہوں گے تو ترک صاحب یہاں کھڑے ہوں گے تو شیخ صاحب یہاں کھڑے ہوں گے تو انصاری صاحب یہاں کھڑے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں. سب ایک صف میں ہوتے ہیں. تمہیں پیغام مل گیا، موڑے سے موڑا ملا دیا تمہارا. سمجھ رہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تم الیکشن مت لڑو، تم پردھانی میں جسے چاہو ووٹ دو، مجھے کوئی مطلب نہیں اس سے. اسے ووٹ دو جو تمہارے دین کا خیر خواہ اور قوم کا خیر خواہ، اسے تم اپنا ووٹ دے کر کے جتاؤ، مجھے کوئی مطلب نہیں. مگر یہ اسی حد تک رکھو، اسی حد تک. اب ایسا نہیں ہے کہ اگر دوسری پارٹی والے کا امام ہو گیا تمہاری نماز اس کے پیچھے نہیں ہو رہی ہے. جی سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر ادھر کا بچہ حافظ قرآن ہوا، نہ یہ دوسری پارٹی کا، یہ قرآن شریف سنا ہی نہیں سکتا. اب قرآن شریف بھی دوسری پارٹی کا ہو گیا. حضرت گاؤں میں یہ بہت چل رہی ہے، ورنہ بچ نہیں سکتے ہو.
کہ کیوں؟ ارے وہ تو اس پارٹی کا بچہ کیسے سنائے گا، یہ تو ہماری پارٹی کا سنائے گا، ورنہ امام صاحب تم الحمدللہ سے پڑھا، یا اس مسجد کی پارٹی کا امام رہے گا، ہماری پارٹی کا نہیں رہے گا، یا اس پارٹی کا کیا ہے یہ؟ یا ایک برادری کا کہیں زیادہ ہوتے تو کہتے نا اسی برادری کا رہے گا، تمہاری برادری چھٹکائی تھی صرف۔ لڑائی جھگڑا سیاست اگر مدرسے میں چلائی نا بچ نہیں سکتے، حساب دے نہیں ملے گا تم سے۔ دین میں دین کے کام میں ٹانگ اڑانے والے مانے جاؤ گے، اور دین کے کام میں ٹانگ اڑانے والے کا بہت برا حشر ہوتا ہے۔ تمہاری تھوڑی دیر کی نیتا گردی سب یہیں پر رکھی رہ جائے گی، اس لیے میں تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ دے کر کے جا رہا ہوں، خدا کے واسطے، اللہ اور رسول کے واسطے، مدرسہ سب کا ہے، وہ نبی کا گھر ہے، مسجد بھی سب کی ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، کوئی بھی کسی بھی برادری کا حافظ قرآن و امام و عالم ربان سب ہمارے لیے یہ سر کے تاج ہیں، وارث نبی ہیں۔ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آج کے بعد لڑائی جھگڑے جلن حسد کینہ بغاوت نکالو گے، نکال دو گے ذہنوں سے، ختم کرو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اپنی بیٹیوں سے نماز پڑھواؤ، بیٹوں سے نماز پڑھواؤ، اور یہ 6 بچے فارغ ہوئے، اگلے سال کو ایسا کام کرو کہ 12 بچے ہو۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ انہیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ جو غلطی ہو گئی وہ سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ میرے ساتھ میں پڑھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔